السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم ریاض الصالحین کتاب کی حدیث نمبر 95 باب فی المجاہدہ، اس میں سے حدیث دیکھیں گے۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل قال اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ الحمدللہ، اس حدیث مبارکہ میں جو جملے ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ ان جملوں میں اس حدیث مبارکہ میں یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی آپ جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے ہم تک پہنچی، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے کہ اس کا قائل اللہ ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں 3 شرط کے جملے ہیں، یعنی اس میں شرط جواب الشرط، شرط جواب الشرط، 3 جملے ہیں۔ جملہ نمبر 1 یعنی یہ جملہ نمبر 2 شرط جواب الشرط، اور جملہ نمبر 3 شرط جواب الشرط۔ اور پھر تینوں کے اندر صاف ظاہر ہے کہ دو جملے اپنے اپنے شرط اور جواب الشرط کے موجود ہیں، اور پھر ایک اور جملہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم ابھی حل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ان انس رضی اللہ عنہ، یہ وہی جو ہم بات مسلسل کر رہے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اسی طرح محذوف فعل کے متعلق۔ فی ما یرویہ، اب یہاں پر ما اسم موصول ہے اور فی کا مطلب ہے بارے میں، یعنی جو راوی ہیں وہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ فی ما، یعنی اب یہ اس فعل کے متعلق ہو گیا۔ ما اسم الموصول، یروی روا یروی باب ضربہ سے فعل مضارع، اور یہ فعل مضارع مرفوع ہے۔ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ضمہ ہے، جو کہ ہم ظاہر نہیں کر سکتے چونکہ حرف علت موجود ہے۔ اصل میں ہونا کیا تھا؟ یرویو، تو وہ جو علامت ضمہ ہے اس کو ہم مطلب تقدیری طور پر کہیں گے کہ اس کی اصل علامت موجود ہے۔ فی ما یرویہ، اب یروی کا فاعل ہوا، اور یہ کہاں لوٹے گا؟ ضمیر کا لوٹانا بہت ضروری ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں ان ربی ہی۔ یرویہ، ہاں مفعول، یہ کہاں لوٹ رہا ہے؟ ما اسم موصول کی طرف۔ ما اسم موصول، یہاں سے اس کا صلہ ہے آخر تک۔ فی ما یرویہ عن ربہ عز وجل قال، عن ربہ، ربہ مرکب اضافی، عز و جل دونوں فعل ماضی ہیں، اور دونوں یہاں پر رب سبحانہ و تعالی کے لیے صفت ہیں۔ اور دونوں فعل ماضی عین زازا جیم لام لام مادہ، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں اپنے رب کی طرف سے، جو کہ بہت عزت والا ہے، جلالت والا ہے۔ اور یہ جملہ مجھے ایک کومنٹ آیا کل کہ یہ جملہ اعتراضیہ نہیں ہوتا، جملہ معترضہ ہوتا ہے۔ دونوں باتیں درست ہیں، جملہ اعتراضیہ بھی درست ہے، جملہ معترضہ بھی درست ہے۔ دونوں صورتوں میں کہہ دینا جملہ اعتراضیہ یا معترضہ، دونوں حالات میں یہ بات درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتراضیہ بھی درست ہے، معترضہ بھی درست ہے، اور دونوں طرح سے عرب جو گرامر کی کتابیں ہیں اس میں یہ دونوں ٹرمنالوجیز موجود ہیں۔ تو بہرحال قالا فعل ماضی ہوا اس کا فاعل، اور وہ کون ہے؟ ربا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ فرماتے ہیں کے بارے میں کہ ما یرویہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرما رہے ہیں ان ربی، اپنے رب کی طرف سے، جو کہ عزت والا جلالت والا ہے۔ قالا یعنی اللہ نے فرمایا، ابھی ہوا فاعل رب کی طرف لوٹا۔ ابھی حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اب یہ پورا حدیث اذا سے لے کر ہر والا تک یہ قالا کا مقولہ ہے، پورے کا پورا۔ اذا تقرب العبد الی شبرا، اب یہاں پر اذا کیا ہے؟
اذا ادات الشرط کے طور پر آ رہا ہے. بیسیکلی کیا ہے یہ؟ ظرف زمان ہے. یعنی کیسا اسم ہے یہ؟ ظرف زمان اسم ہے جو کہ زمانے کو ریفر کر رہا ہے، اور یہ مفعول فی ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل مفعول فی ہوتا ہے، اور یہ فی محلی نصب ہوتا ہے. یہاں پر لازمی ہمیشہ اس کا یہی اعراب رہے گا. تقرب فعل ماضی باب تفاعل، العبد فاعل مرفوع ہے، پہچان لیا ہم نے. الیہ متعلق بالفعل تقرب شبرن. اب یہ شبرن اصلاً تو یہ بیسیکلی پیمائش ہے، یعنی ایک ہاتھ یا ایک بالشت. یہ ایک بالشت اس کی پیمائش ہے. اب چونکہ یہاں پر یہ پیمائش ایز اے پیمائش نہیں آ رہی ہے، یہاں پر یہ گیپ جو ظرف الزمان کے طور پر آ رہی ہے، سوری مکان کے طور پر، یعنی جگہ کو. یعنی میں کہتا ہوں کہ فلاں مجھ سے ایک ہاتھ دور ہے. اب ایک ہاتھ تو پیمائش ہے، لیکن وہ مجھ سے ایک ہاتھ دور ہے سے مراد کیا؟ میں جگہ مراد لے رہا ہوں. اس لیے اصلاً تو یہ پیمائش کے لیے ہے، لیکن جملے میں یہ پیمائش کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ظرف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور وہ بھی ظرف مکان. اور جملہ فعلیہ میں ظرف مکان یا ظرف زمان وہ مفعول فی ہوتے ہیں. یہ یہاں پر شبرن مفعول فی ہے. یعنی اذا تقرب العبد الی شبرن، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے کتنا؟ ایک بالشت. تو جواب الشرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تقربت فعل ماضی، تا فاعل، الیہ متعلق بالفعل، اور ذراعن. اب یہاں پر ایک ہاتھ ہو گیا، یعنی بندہ تو ایک بالشت قریب آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بڑھ کر جواب دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر اس کے پاس آتے ہیں. اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. اب الیہ میں جو ہاں ضمیر ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ عبد کی طرف لوٹ رہی ہے. اور الیہ میں یا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ کالا کے فاعل کی طرف، ہوا کہنے والا جو کہہ رہا ہے. دوسرا جملہ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا. پھر وہی سیم اذا تقرب فعل ماضی، جملہ تو شرط ہے، تقرب فعل ماضی باب تفاعل، ہوا اس کا فاعل، اور وہ کہاں لوٹ رہا ہے؟ وہی عبد کی طرف جس کی بات شروع ہو چکی ہے. اذا تقرب الی ذراعا، اور جب بندہ میرے قریب ایک ہاتھ ہوتا ہے، تو اب جواب آ رہا ہے تقربت منہ باعا. تو میں اس کے کتنے قریب ہو جاتا ہوں؟ میں اس کے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. یہاں پر یہ باعن بھی کیا ہو گیا؟ مفعول فی ہوگا. تقربت منہ باعن، یعنی میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي. اب پھر وہی یہ اداۃ الشرط ہے، عطا فعل ماضی، حمزہ تا یا مادہ، باب فتحہ، عطا یاتی، آنا نی مفعول فی محل نصب ضمیر متصل بارز. وَإِذَا أَتَانِي. اب عطا کا فاعل کون ہے؟ ہوا. اور وہ کون ہے؟ وہی بندہ جو العبد جس کی بات شروع ہوئی ہے. وَإِذَا أَتَانِي. اور جب وہ میرے پاس آتا ہے. اب آتا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ اذا آ رہا ہے، اذا شرط کے لیے ہے، اور یہ مستقبل کی بات ہوتی ہے. اب یمشی یہاں کیا ہے؟ دیکھیں جملہ فعلیہ کے اندر ایک جملہ فعلیہ موجود ہے، تو یہ حال کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، غور سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، غور کرنے سے. میم شین یا مادہ، مشا یمشی، باب ضربہ یا باب سامیہ، مشی یمشی، مشی باب ضربہ سے مشا یمشی، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنا، واک کرنا، قدموں کے ذریعے چلنا. تو یمشی فعل مضارع، ہوا فاعل. اب یہاں پر یہ جملہ حال بن رہا ہے، جملہ فعلیہ کس کا حال بن رہا ہے؟ اب دیکھیں کون چل کر آ رہا ہے؟ عطا. اب عطا کا فاعل کون ہے؟ ہوا. تو یہ ہوا کا فاعل ہے، یعنی وہ بندہ اذا اتانی یمشی، جب وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے. کس حال میں آتا ہے؟ پیدل چلتے ہوئے. جواب الشرط کیا ہے؟ اتیتہ ہرولتن. اتیت فعل ماضی، تا ضمیر فاعل، ہو مفعول، ہرولتن. اب یہاں پر یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ حال ہے. کس کا حال ہے؟ اتیتہ میں تا ضمیر کا حال ہے.
अतैतुहु हरवलतन, मैं उसके पास दौड़ते हुए आता हूं। तो ये हदीस मोटिवेट कर रही है हमें, और पहले हमें मैसेज दे रही है। क्या हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ से रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा तक़र्रबल अब्दु इलैया शिबरन, जब बंदा मेरे करीब होता है एक बालिश्त, तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन, तो मैं उसके एक हाथ करीब होता हूँ। व इज़ा तक़र्रब इलैया ज़िराअन, और जब वो मेरे एक हाथ करीब होता है, तक़र्रबतु मिन्हु बाअन, मैं उसके दो हाथ करीब होता हूँ। मतलब ये कि अल्लाह ताला अपने बंदे की जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू है, उससे बढ़कर अल्लाह ताला उसको वेलकम करते हैं, उसको कोई, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे के लिए रहमत है। और ये जब भी होता है, यकीनन शैतान अपने सर पे मट्टी डालता है कि क्या मैंने इस बंदे को बहका दिया, ये अपने रब की तरफ गया, और रब ने बढ़ के आगे से वेलकम कर दिया। अतई तू, और दूसरे आगे क्या हो, इदा अतानी यमशी अतई तू हो हर वलतन, और जब वो मेरे पास चलते हुए आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ते हुए आता हूँ। यानी जब भी बंदा अपने रब की तरफ तौबा और इस्तगफार करता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे को वेलकम करता है, उसको खुशामदीद कहता है, उससे बढ़कर उसको रिस्पांस देता है। ज़रा थोड़ी देर को हम इस सारे मामले से बाहर हों और आज दुनिया में देखें कि जब हम माफ़ी मांगते हैं अपने से किसी बड़े से, तो वो हमारे साथ क्या रवैया करते हैं। वो हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, वो हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं, वो कुछ देर हमें तंग करते हैं, वो कुछ देर हमें चाहते हैं कि ये जो मुझसे माफ़ी मांगने आया है, ये थोड़ा सा इसको जलील किया जाए। ये वो लोग होते हैं जो जिनके दिल में रहम नहीं होता। रहम करने वाले तो माफ़ी का लफ्ज़ पूरा ही नहीं होने देते, कहते बस यार छोड़ो, मुझे ये लफ्ज़ सुनना ही नहीं है। जब भी आप किसी से माफ़ी मांगे, पहले तो अल्लाह करे कभी जिंदगी में ऐसा मौका ना आए, लेकिन अगर आ भी जाए, तो अगर कभी माफी मांगे और देखें कि सामने वाला आपकी माफी के लफ्ज पूरा होते ही या होने से पहले ही कह रहा है अच्छा यार छोड़ो बस, ये कहने की जरूरत नहीं है, तो जान लें कि वो रहम दिल है, उसका दिल पत्थर नहीं है, वो एक असलन सॉफ्ट आदमी है। लेकिन आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप माफी मांगने क्या, वो आप नाउजुबिल्ला वो बंदों को नाक रगड़वाने तक चले जाते हैं। तो क्या ये लोग नहीं जानते कि इन्होंने अपने रब के हुजूर भी हाजिर होना है। जब वहां माफियों की जरूरत पड़नी है तो फिर क्या बनेगा, फिर तो लग पता जाएगा। ये दुनिया में इतनी सख्ती दिखाते हैं, तो देख लें कि रब इन बत्श रब्बिक लशदीदुन, रब भी देख रहा होता है। हालांकि रब खुद रहीम है, तो वो अपने बंदों के बारे में भी, यानी अपने बंदों को भी तलकीन यही करता है कि वो रहम करें, माफ करें। कुरान मजीद में वाज़े अल्फाज में मौजूद है कि माफ करना ही बेहतर है, दरगुजर करना ही अफजल है। बहरहाल डिपेंड करता है बाद सिचुएशंस पर। तो इस हदीस का असल जो मानी और मकसद वो ये है कि हम ये बात समझ लें कि जब भी हम कोशिश करके अल्लाह ताला की तरफ बढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए जो रिस्पॉन्स है, वो हमारे हमारे रिस्पॉन्स की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़कर होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रुजू करने वाले और तौबा करने वालों में से बनाए, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।